بڑے سارے لوگ کہتے ہیں بڑے ہی ٹیسٹی ہوتے ہیں. کلفی بھی اس کی مشہور ہے. اور کلفی راہ والی کلفی. ہاں جی راہ والی کلفی کھائیں گے جی. کہیے. ہاں جی یہ ڈاکٹر صاحب سے جو پوچھ رہا تھا کہ سر یہ میں ریلیکسیشن کے ان کے پروگرام کافی دیکھتا ہوں تو جب میں کوشش کرتا ہوں تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ میں جلدی سو جاتا ہوں. وہ اپنی سانس پہ دھیان رکھتا ہوں تو دیکھتا ہوں. جب تھوڑی دیر بعد مجھے نیند آ رہی تھی میرا مقصد ہے کہ میں تھوڑا سا ریلیکس کروں دیکھوں کیا اس کے بعد کیا مثلاً ہوگا. اوکے میں سمجھ گیا آپ کو. ٹھیک ہے. آپ بیسکلی ایکسپیرینس کرنا چاہتے ہیں کہ ریلیکسیشن کے بعد کیا ہوگا تو ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ الیاس صاحب آپ کی کال کا. اچھا جی ریلیکسیشن کے بعد کیا ہوگا؟ یہ ریلیکسیشن کا ایکسپیرینس جو ہوتا ہے وہ ہر بندے کا الگ الگ ہوتا ہے. دیکھیں کبھی آپ نے مجھے نہیں پتا آپ نے کبھی ویٹ لیسنس کی ایکسپیرینس کیا ہے کہ ویٹ نہیں ہو آپ چل رہے ہیں مگر وزن نہیں ہے آپ کا. آپ اپنے اندر وزن محسوس نہیں کرتے. اس کو ویٹ لیسنس کہتے ہیں. ریلیکسیشن کے بعد یہ فیلنگ ہوتی ہے ویٹ لیسنس کی. دوسری فیلنگ کیا ہوتی ہے کسی قسم کی کوئی بندش نہیں ہے. یعنی اللہ نے آپ کو آزاد پیدا کیا تھا آپ آزاد ہو کسی قسم کی بندش نہیں ہے. اب یہ بڑے کانسیپٹ ہیں اس میں تم نے انیشلی تم سے بڑا مشکل تھا چیزوں کو لیٹ گو کرنا بہت زیادہ بٹ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ماشاء اللہ یو ہیو لرن دی آرٹ آف ڈیٹیچمنٹ اینڈ لیٹنگ گو اینڈ ناؤ یو کین لیٹ گو آف مینی تھنگس جو پہلے ممکن نہیں تھا. رائٹ. اسی طرح لیٹنگ گو ایک لمحے کے لیے نہیں آتا. پہلے ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے اس کے بعد پریکٹیکلی آہستہ آہستہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لیٹ گو کرنا پڑتا ہے. لیٹ سے آج ماسی نے یہ چیز صاف نہیں کی آپ اس کو ضرور بولے کہ اس نے غلطی کی ہے مگر ڈونٹ گو ہائپر. آپ ہائپر نہ بن جائے. غصے میں ہم نے ایک دفعہ کہا تھا ایک چیز جو لوگ نہ سمجھے کہ غصے کرنے سے پہلے آپ پہلے غصہ بنتے ہیں. پہلے آپ غصہ بنتے ہیں اس کے بعد آپ غصے کا اظہار کرتے ہیں. تو جب آپ ماسی کو کہیں گے تم نے یہ کام نہیں کیا یہ فلاں ابھی تک بچہ اسکول سے نہیں آیا تو پہلے آپ اس کیفیت میں جاتے ہیں اس کے بعد آپ اظہار کرتے ہیں. آلسو اینگر. اور جسے ڈاکٹر موئز کہتے ہیں غصہ وہ واحد حرام چیز ہے جس کو پینا حلال ہے. یہ بات میں نے اپنے گڑے سے باندھی ہوئی. مجھے ہی بڑا غصہ آتا تھا. میں بڑی کنٹرولنگ خاتون ہوا کرتی تھی ڈومینیٹنگ. خیر کچھ لوگوں کے لیے میں بھی انوئنگ ہوں لیکن وہ کہتے ہیں نا کنٹرولنگ فیکٹر جس طرح ہی میں نے اپنی زندگی سے نکال پھینکا باہر تو میں بہت زیادہ ریلیکس ہو گیا. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے. السلام علیکم کراچی سے. وعلیکم السلام. جی کیسے آپ؟ جی احمد مانو کیسے ہیں آپ؟ پہلے میں گزارش کروں گا کہ ایک روز پہلے ڈریم انٹرپریٹیشن کا پروگرام تھا اس کے لیے پہلے میں معذرت چاہتا ہوں اور ڈاکٹر صاحب سے بھی اور آپ سے بھی. جی تو وہ ایک کیوریوسٹی ہوتی ہے ہر انسان کو کہ اس سے میں نے ایک ریلیجیس سوال پوچھ لیا تھا. کوئی بات نہیں. ایک ہوتا ہے کہ جی کئی آج کے ٹاپک کے بارے میں کہیے نا. مجھے خواب میں تھا اس لیے میں اس پہ آگے بھی آپ ڈاکٹر صاحب اس وقت میں نے آپ کے خواب کو بڑا اپریشیٹ کیا تھا. تھینک یو سر سو مچ. میں بڑا امپریس ہوا تھا اس خواب سے مگر آپ کو پتہ نہیں کہ میں نے اپنے لیے کچھ حدود مقرر کر لی ہے. ڈاکٹر صاحب آئی کین انڈرسٹینڈ جی نو ہارڈ فیلنگس. میرا ایک اور الگ ہے وہ یہ ہے کہ میرے ساتھ ایک پرابلم یہ ہے کہ مجھے ایسے مارکیٹ پلیسز میں دعوتوں میں پارٹیوں میں اس طرح جاتے ہوئے مجھے خوف کی ایک فیلنگ ہوتی تھی. پہلے باہر ہوتی تھی اب گھر میں بھی ہونے لگتی ہے. تو یہ ایک قسم کی ہے میری سوشل لائف کٹ آف ہو گئی سر. ٹھیک ہے. تو میں نے پہلے یہ کوشش بھی کی تھی آپ سے بلکہ ٹائم لینے کی لیکن یہ ایک بڑی بات ہے کہ آج کا سے آپ کا نمبر مل رہا ہے. نظام غلطی جیسے 5 نکل گئی اس زمانے میں بڑا مشکل ہوتا تھا. تو سر یہ اب اس معاملے میں تھوڑا سا میری گائیڈ. اچھا آپ سے میں سوال پوچھوں گی چھوٹا سا کہ آپ کو بند کمروں میں یا بند جگہوں پہ کچھ ایسی فیلنگ آتی ہے کہ صرف لوگوں کے ساتھ آتی ہے؟ پہلے مطلب ایسا تھا نا کہ پہلے تو باہر ہوتا تھا باہر. ٹھیک ہے. اس کے بعد اب آہستہ آہستہ کمرے میں بھی ہونے لگا اکیلے بھی لگا. ٹھیک ہے چلے ہم ایک سوال تو یہ کہ آپ کراچی میں رہتے ہیں. جی جناب. جی کراچی. مجھے یہ بتائیے جب آپ اکیلے گھر میں بھی ہوتے ہیں تو سوچ کیا آتی ہے خیال کیا آتا ہے؟ ایک سینس آف جیسے یوں سمجھے کہ خوف کی فیلنگ ہے. نہیں خوف تو فیلنگ ہے. تھاٹ کیا آتا ہے؟ کوئی آ کے مار دے گا کوئی گھر میں آ جائے گا؟ نہیں دماغ ہی ایسی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ اس ماحول سے نکل جاؤں. ٹھیک ہے مال پہنچتا ہے. تھینک یو سو مچ فار یور کال. اور آپ کی پہلی کال کو بھی آپ نے معذرت کر دی. اس بات کے لیے معذرت کی ضرورت نہیں تھی. وہی ڈاکٹر موئز نے بلکہ اس پروگرام کے ہم نے کچھ ایسی پیرامیٹرز ہم نے سیٹ کیے ہوئے ہیں کہ کیونکہ اور بھی ریلیجیس اسکالر ایل ٹی وی پہ آتے ہیں وہ بھی ان کا اپنا ایک کہتے ہیں نا ایک اپنی ایکسپرٹیز ہے جو وہ اس سوال کا جواب دیتے دیٹ از بیٹر. اچھا جی جو انہوں نے ابھی بات کی ہے
کہ ان کو پہلے تو ہوتا تھا محفلوں میں یا لوگوں کے کراؤڈیڈ جگہ پہ ہوتا تھا, اب ان کو اکیلے میں بھی فیلنگ ہوتی ہے انزائٹی کی. پہلی چیز تو یہ کہ تھوڑا سا بیٹھ کے ڈسکس کرنا پڑے گا. ہر فیلنگ کے پیچھے ایک تھاٹ ہوتی ہے, ٹھیک, کیونکہ تھاٹ ہی کی وجہ سے فیلنگ آتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب کئی دفعہ تھاٹ کانشیس ہوتی ہے, کئی دفعہ انکانشیس ہوتی ہے. کانشیس تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں میں اندھیرے سے ڈر لگتا ہے مجھے, فار ایگزامپل, تو لائٹ آن کر ڈر نہیں لگے گا. مگر کئی دفعہ جو انکانشیس تھاٹ ہوتا ہے وہ پتہ نہیں ہوتا انسان کو. انکانشیس تھاٹ کا بہت زیادہ تعلق ایکسٹرنل اسٹیمولس سے ہے. نیوز, خبریں, اخبار, بریکنگ نیوز, قتل و غارات, یہ وہ, انسرٹینٹی, یہ تمام چیزیں جو ہے کوئی بھی ایکسٹرنل چیزیں اطراف میں ہو رہی ہوں وہ آپ کو انکانشیس تھنکنگ آپ کی جنریٹ کرتی ہے. اور انکانشیس تھنکنگ جو ہے وہ بیسکلی پھر آہستہ آہستہ فیلنگ پیدا کرتی ہے. اب جیسے پہلے باہر جاتے تھے تو یہ فیلنگ ہوتی تھی, اب یہ فیلنگ گھر کے ساتھ ہوگی, اب یہ زیادہ بڑھے گی آہستہ آہستہ بڑھے گی. تو ان کو کیا کرنا بلانا میرے پاس آئے, پہلے تو اپوائنٹمنٹ لیں, لیٹ می ہیو چیک ہم آؤٹ. جی, آپ کا نمبر شاید ہوگا ہمارے پاس, تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گی. ایک اور ہماری کالر تبسم صاحبہ, ان کو میں نے کال کرنے کی کوشش کی تھی, انہوں نے بہت اپنا نمبر چھوڑا تھا. دو دفعہ ایک دفعہ مجھ سے نمبر, سوری ہے کہ آپ کا مس پلیس ہو گیا تھا, دوسرے نمبر پڑا ہے. آئی ہوپ آپ کو کل تک کال آ جائے گی, اینڈ آئی ایم سو سوری میرا سے ڈیلے ہو گیا. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے یایا صاحب کراچی سے. السلام علیکم. السلام علیکم روج, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, آپ کیسے ہیں یایا صاحب؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. میں آپ کی کال سن کے بھی اتنی ایکسائٹیڈ ہو گئی کہ میرا سانس اوپر نیچے ہو گیا. میں کہا کیا کروں. مجھے بھی آپ لوگ سے بات کر کے بہت اچھا لگتا ہے, اور آپ نے ریلیکسیشن کا پروگرام کیا تو میں بڑا ریلیکس ہوتا ہوں آپ کا. چلو اچھی بات ہے, کہی ہے. جی, بس کہنا یہ ہے کہ دیکھیں میرے خیال میں تو دیکھیں میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جس آدمی میں صبر اور شکر ہوتا ہے نا وہ ریلیکس ضرور ہوتا ہے. اور جس کے اندر جیسے اب ہر چیز, ہر آدمی, ہر یہ چیزوں پہ کھونے کا غم جس کو ہوتا ہے نا ذرا ذرا کی بات پہ, تو وہ تو کبھی ریلیکس کر ہی نہیں سکتا. اور ڈاکٹر صاحب سے میں یہ پوچھنا ضرور چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب دیکھیں ریلیکس, جیسے میرے پاس ایکویریم ہے, میں جب ٹینشن میں تو اپنے ایکویریم میں سامنے بیٹھ جاتا ہوں یا پلانٹس میں کبھی دیکھ لیتا ہوں تو مجھے بڑا ریلیکس ملتا ہے. ہمارے پاس کیسی ہیبٹس ہونی چاہیے جو ٹینشن فل لائف میں, ایسی کوئی ہیبٹس اپنا لیں جس سے ہم ریلیکس, بس یہ بتائیے. تھینک یو سو مچ فار یور کال, اینڈ یایا صاحب یو آر آلویز اے گڈ کالر. بتائیں, دیکھیں ہم ریلیکسیشن کو دو حوالے سے دیکھتے ہیں. ایک ایکٹیویٹی جو آپ کو ریسٹ دے سکتی ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کو ذہن میں جو خیالات ہیں اس سے ہٹا دیتی ہے کچھ دیر کے لیے, تو آپ کو لگتا ہے آپ ریلیکس ہو گئے, رائٹ. اس میں کسی زمانے میں ہابیز ہوتی تھی, اسٹیمپ کلیکشن, آئی یوز ٹو کلیکٹ اسٹیمپ, کوائن کلیکشن ہوتا تھا, لوگ کامک کلیکشن کرتے تھے, ربرز. اچھا, کچھ لوگ گارڈننگ کی ہوتی ہے ہابیز. تو اینی ہابی از ڈیفینیٹلی گڈ, کیونکہ وہ کچھ دیر کے لیے آپ کو اس مونوٹنس ایکٹیویٹی سے ہٹا دیتی ہے. بٹ ہم جس ریلیکسیشن کی بات کر رہے ہیں وہ ایک ایٹیٹیوڈ کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے جو بات کی صبر و شکر کی, میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا, مگر جو پتا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ بہت زیادہ ڈیپ نہ جاؤ اس کے اندر. صبر و شکر جو ہے وہ ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے, اور وہ کس چیز کو پیدا کرتا ہے, ڈیٹیچمنٹ کو پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے, کم ہے تو بھی شکر, زیادہ ہے تو بھی شکر. اس کا مطلب ہے کوانٹٹی سے بندہ ڈیٹیچ ہو گیا. ٹھیک, سمجھے بات کو. کم ہے تو بھی شکر, زیادہ ہے تو بھی شکر, تو کوانٹٹی سے ڈیٹیچ ہو گیا. اچھا, مشکل ہے تو صبر, روز ہے تو صبر, کبھی کبھی ہے تو صبر. اس کا مطلب ہے ٹائم سے بھی ڈیٹیچ ہو گیا, پیریڈ آف مشکل سے ڈیٹیچ ہو گیا, اور وہاں کوانٹٹی سے ڈیٹیچ ہو گیا. تو صبر اور شکر انسان کے اندر ایک رویہ پیدا کرتی ہے کہ وہ فلو کے ساتھ فلو کرتا ہے, فلو کرتا ہے. کسی بھی خوشی کا یا کسی بھی چیز کا یا کسی بھی کوانٹٹی کا محتاج نہیں رہتا, وہ بالکل فری ہوتا ہے. اگین وہی بات ہے, ریلیکسیشن کا بھی وہی ایک موڈ ہے جس میں یو لیٹ گو تھنگس اینڈ یو بیکم فری. تو آپ فری, جو فریڈم جو آپ کو ہوتا ہے وہ بیسکلی ریلیکسیشن کا ایک اسپیکٹ ہم کہہ سکتے ہیں. ہمارے ساتھ جمال صاحب ہے لاہور سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر جی؟ تھینک یو, گاڈ بلیس اینڈ گاڈ بلیس ڈاکٹر اینڈ پاکستان. جی کہیے. دا پیپل آف پاکستان. ڈاکٹر صاحب یہ جو یلو آج پریڈومیننٹ کلر ہے, کوئی ریلیکسیشن موڈ میں جانے کے لیے آپ نے رکھا ہوا ہے. ویژول کلر تھراپی کر رہے ہیں ہم. اچھا, میں ویسے آنے والے دنوں میں کچھ پروگرامز کروں گا کرومو تھراپی پہ. اچھا جی, دنیا میں اس پہ بھی بڑا کام ہو رہا ہے. اور یہ یلو کلر آج اصل میں عروج مجھے لے گئی ہے زبردستی کہ ابا کچھ وارڈروب میں چینجز کریں, تو یلو بہت اچھا لگا, اس نے لے لیا. میں نے کہا بات صحیح ہے, کیونکہ آج یلو جو ہے وہ ہم بات کر رہے ہیں ریلیکسیشن کی, تو یلو از اے کلر دیٹ ریلیکسز یو. اور اٹ از لوکنگ نائس آن بہت. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ ایک آپ تو ریلیکس کر جاتے ہیں, باقی سارے پاکستان کے 3 ٹیلی ویژن چینل جو ہیں وہ
वो सारी रिलैक्सेशन खत्म कर देते हैं। I know. मैं एक आपको आई वुड रिक्वेस्ट वन प्रोग्राम फ्रॉम यू फॉर द जी। पीपल ऑफ पाकिस्तान, स्पेशली हमारी जो विमेन फोक जी। है, जी। जेंडर है, सॉफ्टवेयर जेंडर, जी जी वो ये है कि ये जो सास बहू और नंद वगैरह के रिलेशनशिप हैं, ये इतने ऑसम है समटाइम्स, सही है। इतने ये तबाह कर देते हैं बिल्कुल सही। माहौल को, बच्चियों की जिंदगी या बहुओं की या जो भी आप कह लें। मेरे ख्याल में ये इस पे बहुत बड़ी एजुकेशन की जरूरत Very है। true. मैंने तो ये बहुत प्रोग्रामों में लिखा भी और बोला भी कि ये हमारी तालीम का हिस्सा होना चाहिए, खसूसन जब लड़के शादी की उम्र में आते हैं, स्कूल और कॉलेजेस में लड़कों को भी पढ़ाया जाए सही। हाउ टू बी अ गुड हस्बैंड, हाउ Very टू बी true. अ गुड फादर, ठीक। how to be a good son-in-law, सही and बात है। same goes for the women true. folk कि कैसी अच्छी बेटी बननी है, कैसे बहू, कैसी ठीक। सास। जमाल और साहब- सास जो है वो ये बड़ी लीवें ले जाती हैं, क्योंकि वो माएँ होती है कि जी मेरे पाँव के नीचे जन्नत है, जी। और आप बहुओं को बेशक जला दें जिंदा और फिर भी आप जन्नत में। चले, तो जमाल मेरे ख्याल साहब- में ये सिंड्रोम जो है ठीक। इसको जरा दुरुस्त करें। बहुत करें। शुक्रिया। जवान साहब, थैंक यू सो मच फॉर कॉल। और आपकी जो कहते हैं ना, आपने रिक्वेस्ट किया हम इन लॉज पे शो करेंगे, लेकिन ऐसा ना हो इन लॉज पे शो करते करते हमारी रिलैक्सेशन की दूर भाग जाए, लेकिन हम ये बिल्कुल नहीं करेंगे। हम इन लॉज पे शो करेंगे और एक मजीद लंबा शो करेंगे जो मतलब 2 to 4 एपिसोड पे होगा, जिसके अंदर हम हर चीज को डिस्कस करेंगे। नॉट ओनली जो औरत का पार्ट है, बट मर्द भी बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है इस रिलेशनशिप को चलाने पे, तो हम उस पर ही बात करेंगे। हम मैरिटल स्किल्स पे, हाँ, पेरेंटिंग स्किल्स पे, मैरिटल स्किल्स, इन लॉस को डील करने की स्किल्स पे, और इवेंचुअली हमें जिस चीज की जरूरत थी, जो इस मुल्क में अनफॉर्चुनेटली जो बात कर रहे हैं, आपकी कॉलेज या स्कूल के जमाने से आपको इमोशनल इंटेलिजेंस की तालीम दी जानी चाहिए। अच्छा, अब देखें, इन्होंने 4 चीजें बता दी तो पूरे साल का कैलेंडर तो फिक्स हो गया। अब हम आपको अगले साल बताएंगे हम क्या करेंगे। इस साल तो हम ये 4 चीजें करने वाले हैं। अच्छा जी, मुझे बात बताएं कि ये जो कह रहे मुझे तो ये फील होता है कि पाकिस्तान में जो पूरी अवाम है वो इतनी रिलैक्स हो चुकी है बेचारी, हर चीज को सह सह के, कि उसको अब कोई टेंशन नहीं, इतना लेट गो कर चुकी है वो। ये लेट गो इसको नहीं होता, लेट गो फ्रीडम होता है। हम लेट गो नहीं, पर हम बंध गए, हमारा फ्रीडम खत्म हो गया। ठीक। अब हम कर ये रहे हैं कि हम उन रास्ते पे चल रहे हैं जो अनएथिकल है, हमारा कैरेक्टर खराब होता जा रहा है, हम डिसऑनेस्ट होते जा रहे हैं, हम झूठ बोल रहे हैं, हम मुनाफिकत कर रहे हैं। हर पेशे के अंदर क्वैक्स आ गए, बेईमान आ गए। आप देखें मेडिकल प्रोफेशन में कितने क्वैक्स हैं, इसी तरह हर प्रोफेशन में क्वैक्स आ गए। वजह इसकी है कि एवरीबडी वांट्स टू मेक अ क्विक बक, जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, तो वो जो आपकी वैल्यूज थी वो खत्म हो गई है, खत्म हो गई है। इंटेग्रिटी खत्म होगी, डिग्निटी खत्म होगी, ऑथेंटिसिटी नहीं रही। तो फिर रहा क्या? गोश्त पोश का एक इंसान, आप में और दरिंदे में कोई फर्क नहीं है, जानवर में कोई फर्क नहीं है। तो इस वक्त हाल ये है कि अगर ढूंढने निकलो तो शायद आपको बहुत कम इंसान सड़कों पे नजर आएंगे। ज्यादातर जो आपको नजर आएंगे वो दरिंदे हैं जो इंसान के भेष में मौजूद हैं। और वो दरिंदे वो भी है जो सिग्नल भी तोड़ देते हैं, हर किस्म के दर, हर किस्म के। जो छोटी कानून गलती तोड़ता है है वो इंसान नहीं है, क्योंकि इंसान की फितरत में है फितरत के साथ चलना। इंसान की फितरत में है फितरत के साथ चलना। ये इतनी बड़ी बात उन्होंने की है कि ये मैं भी एक दो चीजें सोच रही थी, वो मेरे दिमाग से बिल्कुल स्किप कर गई कि इंसान की फितरत में है कि फितरत को फॉलो करना। तो प्लीज फितरत के साथ चलना। अगर आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जो इस वक्त तो शायद आपको फील नहीं और आपको लग रहा है जी सब कर रहा है तो मैं भी कर रहा हूं, तो हर कोई जब जाएगा दोज़ख की तरफ तो शायद आप भी पीछे खड़े उनके। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। जी रमशा, तुम्हारी आवाज तो मैं लाखों में पहचान लूं। कैसी हो? थैंक यू। मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। बहुत अच्छी लगी आज। है, थैंक यू सो मच। कहो। अच्छा, आज मैं कल रात को एक क्वेश्चन में माइंड में था, मैंने कहा मैं सर से ईमेल पे पूछूंगी, लेकिन आज आपने टॉपिक रिलैक्सेशन लग गया तो मैं यही पूछ लेती हूँ। पूछो। सर मेरे साथ कुछ अर्से से ये बहुत प्रॉब्लम है कि सर मुझे रात को नींद नहीं आती है, और सर फिर अभी जब नींद नहीं आती है तो फिर सुबह उठने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। रेगुलर यूनिवर्सिटी में नहीं जा पाती हूँ। और सर फिर इसकी वजह से मैंने काफी मरतबा ये भी कोशिश किया है कि या तो मैं जल्दी उठ जाऊं या कभी पूरा दिन सो ही ना, ताकि मुझे रात को थक कर मैं आकर सो ही जाऊं, लेकिन सर फिर भी नींद नहीं आती है और सुबह जाके नींद आती है। और सर अभी अम्मी अबू हज पे जा रहे हैं तो मैं वही सोच के रमशा तुम्हारी बात को डिस्कस करते हैं। तुम्हें क्या जरूरत है? तुम ब्रेकी शेकी सीखी हुई हो। चलो थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। बच्ची बेचारी छोटी चीजों पर घबरा जाती है, इस एज में होता है कई दफा, और उसका एक बेस्ट टेक्निक तो ये
کہ रेकी अपने आप को दे, 15 मिनट में आप वैसे ही सो जाएंगे। रेकी जब आप किसी को देते हैं वो सो जाता है, अपने आप को देंगे तो आप भी सो जाएंगे। और इसके अलावा थर्सडे को जब तुम आती हो लेक्चर करने इस थर्सडे आना, तो इस तरह थोड़ा सा जल्दी आना। हमारी रेकी के जो फ्री सेशन होता है थर्सडे के लेक्चर से आधा